इस साल मुख्तसर मुद्दत का हज 11,50,000 में होगा। 40 दिन के लॉन्ग टर्म हज पर 10,50,000 अखराजात होंगे। जो रकम बच जाएगी वो हुज्जाज को वापस की जाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन जाएंगे। आज़मीन हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 28 मई से शुरू होगा। हज ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। कोई शख्स या कंपनी भीख मांगने में मुलव्वस हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। बैठ के मेहनत करने से होता है, अवाम का दर्द रखने से होता है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमत में, बिजली के नरखों में खातिर ख्वाह कमी की खुशखबरी सुनाई। महंगाई में भी कमी की, तारीखी कमी की। तरक्की का सफ़र, ये महंगाई को काबू करने का सफ़र, ये अवाम को रिलीफ फराम करने का सफ़र इसी तरह ही जारी रहेगा। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं, रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में कुछ अनासिर ने IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खत लिखे। कुछ अनासिर ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। दीना में इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत बिलाल असर कियानी ने कहा, अवाम को रिलीफ देना वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। IMF माहिदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम की, माशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। मेरे बारे में बानी से मंसूब गलत खबरें चलाई गई। दिसंबर 2022 में बानी ने उन्हें कहा वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आरिफ अलवी के जरिए भी आर्मी चीफ से बातचीत की कोशिश की, लेकिन दरवाजे न खुले। PTI रहनुमा आसिम सवाती कहते हैं, बैरिस्टर गौहर उनके घर आए और उन्हें अटियाला जेल लेकर गए। बानी से कहा, आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि किससे कहां राबता कर रहे हो। बानी ने कहा, अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। एक व्लॉगर कहता है कि आसिम सवाती 26 नवंबर को कहा था, मैं तो अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी PTI के वजीर आला हैं। क़यादत ने इसका नोटिस दिया है। पार्लिमानी जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है उसमें ये डिस्कस हुआ है और दोनों साइड को ये कहा है कि आप दोनों ने इस पर मज़ीद आगे नहीं बढ़ना। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। मरकजी क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात का नोटिस ले लिया। पार्टी के सूबाई वज़ीर जुनैद अकबर का कहना है कि सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। वज़ीर आला को हटाने की कोई बात नहीं। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया। वर्कर्स अली अमीन, असद कैसर या मेरे नहीं बानी के साथ जुड़े हैं। जुनैद अकबर का बानी की रिहाई के लिए 9 अप्रैल को बशाम और 11 को पूरन में एहतजाज का ऐलान। PTI पेशावर के सदर आतिफ खान का कहना है कि वज़ीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो सही है। असद कैसर समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा एहतसाब कमेटी के सवालनामे भेजने पर आपे से बाहर। जवाबात के साथ वज़ीर आला पर भी इल्जामात आयद कर दिए। वज़ीर आला के असासाजात और अखराजात पर भी सवाल उठ गया। आजम सवाती सूबाई स्पीकर के खिलाफ उठ खड़े हुए। बाबर सलीम सवाती की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। PTI का एजेंडा कभी मुल्की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी इनका असल हथियार है। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी कहते हैं, वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी और महाजरीन के मामले पर ठोस इक़दामात उठा रही है। तहरीक इंसाफ वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वावेला मचा रहे हैं। दहशत गर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाने वाले आज वफाक को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये मुनाफिकत की इंतहा नहीं तो और क्या है। अख्तर मेंगल ने कोयटा की जानिब मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के
MPO آرڈر سے آگاہ کر دیا تھا۔ اختر مینگل نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ اختر مینگل کو بتا دیا کہ دفعہ 144 نافذ ہے، کوئٹہ کی جانب مارچ کی اجازت نہیں۔ تمام اسلاک انتظامیہ کو ہدایت ہے کہ قومی شاہراہیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ مستونگ لک پاس کے قریب دھرنا جاری، دھرنے کی طرف سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات۔ BNP نے آج کوئٹہ کی جانب مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری، پنجاب سے 24 گھنٹوں کے دوران 900 افغان مہاجرین واپس بھیجے گئے۔ ضلع راولپنڈی سے اب تک 353 افغان باشندے ہولڈنگ سینٹر منتقل۔ افغان مہاجرین کو براستہ طورخم افغانستان بھجوایا جائے گا۔ 1 اپریل سے اب تک 6700 افراد پر مشتمل 944 غیر ملکی خاندان ملک بدر، 2874 مرد، 1755 خواتین اور 2071 بچے شامل۔ اسرائیل کی جنگی جرائم ایک بار پھر دنیا کے سامنے بے نقاب۔ صہیونی فورسز نے امدادی کارکنوں کو بھی نہ بخشا۔ غزہ میں 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کو قتل کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ صہیونی فورسز نے ایمبولینسز پر، فائر ٹرک اور اقوام متحدہ کی گاڑی پر سرخ لائٹوں کے باوجود فائرنگ کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ویڈیو اسرائیلی فائرنگ سے شہید کارکن کے موبائل فون سے برآمد ہوئی۔ شہید کارکن کی لاش اور موبائل فون ایک ہفتے بعد اجتماعی خبر سے ملا تھا۔ شہید کارکن کی آخری لمحات کی گفتگو بھی ریکارڈ۔ رفت رضوان کلمہ پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے معافی اور شہادت کی موت طلب کی۔ دکھ بھرے لہجے میں ماں سے کہا وہ تو لوگوں کی مدد کے لیے نکلا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی ظلم و جبر تھم نہ سکا، فضائی حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 50,600 سے تجاوز کر گئی۔ خان یونس میں گھر پر بمباری، صحافی سمیت 8 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے ایک مسجد کو بھی نشانہ بنایا۔ حماس کے القسام برکیٹ نے 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کل امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ادھر امریکی طیاروں کی یمن کے 5 مقامات پر بمباری، 2 یمنی شہری جاں بحق۔ آپ کے ہاتھوں پر خون ہے، مائیکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب میں ملازمین کے فلسطین کے حق میں احتجاج۔ واشنگٹن میں تقریب کے دوران خاتون ملازم ابتہال ابو سعید کی تنقید، سینئر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کہتے ہو AI کو بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ مائیکروسافٹ اسرائیلی فوج کو AI ہتھیار فراہم کر رہا ہے، 50,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں اور مائیکروسافٹ اس نسل کشی کو تقویت دے رہا ہے۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف احتجاج، ہینڈز آف کے نام سے دنیا بھر میں مظاہرے۔ امریکہ کے مختلف ریاستوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ بوسٹن میں بڑا مظاہرہ، ہزاروں افراد کی شرکت۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی احتجاج، مظاہرین کا عوام مخالف پالیسیاں واپس لینے کا مطالبہ۔ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال، میکسیکو میں بھی احتجاج۔ ٹرمپ اور ایلون مسک کے خلاف نعرے بازی۔ ادھر امریکہ نے تمام درآمدات پر 10% ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ سعودی عرب سمیت 57 ممالک پر اضافی محصولات کا نفاذ 9 اپریل سے ہوگا۔ چین کی ٹرمپ کے ٹیرف کے خلاف سخت جواب دینے کی دھمکی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ میں نوکریاں اور کاروبار واپس لا رہے ہیں، امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ جنوبی سوڈان کے تمام پاسپورٹ ہولڈرز کی امریکی ویزے منسوخ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکہ کسی کو بے دخل کرنا چاہتا ہے تو وہ ملک شہری کی واپسی یقینی بنائے۔ جنوبی سوڈان کی عبوری حکومت اس اصول کا احترام کرنے میں ناکام رہی۔ صدر نون لیگ نواز شریف کے آئندہ ہفتے لندن روانگی متوقع، معمول کا طبی معائنہ کرائیں گے۔ نواز شریف اوورسیز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی ساتھ لندن جانے کا قوی امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف بیلاروس سے لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف 2 ہفتے تک لندن میں قیام کریں گے۔ سلوٹ کرتی ہوں شہباز شریف صاحب، 1 سال میں جس طرح اکنامک انڈیکیٹرز ریکیلیبریٹ کیے، جس طرح معیشت میں استحکام آیا، دن رات کی انتھک محنت، دن رات کی، کیونکہ دل میں وطن کی محبت ہے، نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے۔ IMF کے پروگرام کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے عوام کو یہ ریلیف دیا شہباز شریف صاحب نے۔ 2018 کے بعد 2022 تک اس ملک کے ساتھ جو ہوا
اس کے تمام انڈیکیٹرز آپ کے پاس ہیں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, کارخانے بند, سی پیک بند, دہشت گردی واپس, گروتھ ریٹ -% پہ چلا گیا, -%. وزیر اعظم کو سیلوٹ. بجلی کی قیمتوں میں کمی کسی معجزے سے کم نہیں. IMF معاہدے میں رہتے ہوئے بجلی کی قیمتیں کم کرنا بڑا کام ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں نیوز کانفرنس. کہا نام نہاد تبدیلی کے منصوبے نے ملک کو ہر شعبے میں پیچھے دھکیل دیا تھا. 4.5 سال مسلط رہنے والوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا. بولی کسی کا پانی چوری نہیں ہو رہا. نہروں کے معاملے پر کسی بھی جماعت کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. سینئر صوبائی وزیر کا دورہ ٹیکسلا, بڑھا مرادو اسٹوپا اور گندھارا آرٹ ویلیج بھی گئی. شادی شدہ بیٹیوں کو مرحوم والد کے کوٹے پر ملازمت نہ دینا غیر قانونی قرار. سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا. کیس کا تحریری فیصلہ جاری. فیصلے میں کہا گیا اسلام میں عورت کو اپنی جائیداد, آمدنی اور مالی معاملات پر مکمل اختیار حاصل ہے. عورت کی شناخت, قانونی حقوق اور خود مختاری شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی. شادی کی بنیاد پر عورتوں کو عوامی حقوق سے محروم کرنے کی روایات کو ختم کرنا چاہیے. 9 صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا. حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے گراؤنڈ بنا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کھیلوں کے عالمی دن پر پیغام. کہا پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کیا گیا. پنجاب میں 300 گراؤنڈ اور سپورٹس کمپلیکس بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. نیوزی لینڈ سے ون ڈے سیریز میں شکست کے بعد قومی ٹیم کی واپسی. قومی اسکواڈ آکلینڈ سے براستہ دبئی پاکستان کے لیے روانہ. ٹیم کا پہلا گروپ کل دوپہر اسلام آباد پہنچے گا. دوسرا گروپ 7 اور 8 اپریل کی درمیانی شب لاہور پہنچے گا. انفٹ ہونے والے امام الحق کو بھی سفر کی اجازت مل گئی. ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر. پاکستانی ٹیم کل ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا وارم اپ میچ کھیلے گی. قومی ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس, بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقی. ایونٹ کا باقاعدہ آغاز 9 اپریل سے ہوگا. قذافی اسٹیڈیم میں فری انٹری ہوگی. کوئی ٹکٹ نہیں رکھا گیا. PCB کے سابق سربراہ نجم سیٹھی کہتے ہیں PSL کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. مالی لحاظ سے مفید ثابت ہو تو کچھ میچز بیرون ملک کرائے جا سکتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹ ویب سائٹ cricketpakistan.com.pk کو انٹرویو میں کہا PSL سے ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلے.